بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں درود کے حوالے سے کچھ سوالات ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ بغور جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ لوگ اکثر 3 سوال کرتے ہیں جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ اس کے جوابات جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ وہ کون سے سوالات ہیں؟ سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ سر درود شریف بہت زیادہ ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ جبکہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس تعداد میں درود شریف پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد کو مد نظر رکھ کے ہم پڑھیں۔ جبکہ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم درود کیسے پڑھیں، ان لوگوں کی طرح ہم کیسے بن سکتے ہیں کہ جن کو درود شریف سے بہت کچھ ملا، فیض ملا، تاثیر ملی، یعنی ان کا اشارہ اولیاء کرام کی طرف ہوتا ہے کہ وہ کس طرح درود پڑھتے تھے۔ تو سامعین کرام، ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو درود شریف ہیں ان کی تعداد بے شمار اور بے حساب ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر درود شریف کا کام الگ ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہر پھول کی ایک الگ اپنی پہچان ہوتی ہے، ایک الگ معرفت ہوتی ہے، ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، تو درود شریف جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی حساب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا جو کلمات ہوتے ہیں ان میں غور کر لیں، کیونکہ جس قسم کی کلمات آپ درود والے پڑھیں گے تو اسی طرح کے اثرات جو ہیں انسان کی زندگی پر ایفیکٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کی الگ ایک تاثیر اور ایک پاور ہوتی ہے۔ اب کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کو درود ابراہیمی کی تاثیر ملتی ہے۔ درود ابراہیمی، کوئی درود خضری پڑھتا ہے۔ اب درود خضری اور درود ابراہیمی میں بہت سے ڈفرینس ہیں، ان کے کام، ان کے جو ذائقے ہیں، ان کے جو اثر ہیں تو وہ الگ ہیں۔ کوئی درود غوثیہ پڑھتا ہے تو اس پر جو غوثیہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ایک طبیعت پہ منحصر ہے۔ اور میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ بھی اصل ایک نصیب کا کھیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے الگ الگ جو ہے وہ درود شریف پڑھاتا ہے۔ کسی کو وہ درود خضری کا عامل بناتا ہے، پختہ کرتا ہے، تو کسی کو درود ابراہیمی کا بناتا ہے۔ تو لیکن اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کون سا پڑھتا ہوں، تو دیکھیے میں جو درود پڑھتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، ویڈیو کے آغاز میں اسی درود سے کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ چند الفاظ ہیں، چھوٹا سا درود ہے، اور اس کے فائدے بے حساب اور بے شمار ہیں، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ یا اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک اور درود پیش کر دوں، یہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا دوسرا درود خضری، درود خضری کے حوالے سے ہمیں بہت سے مشاہدات ملتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر رکھتا ہے، تو آپ درود خضری پڑھ لیں تو یہ آپ کا سوال کلیئر ہو گیا۔ دونوں درود لاجواب ہیں، اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں، یہ آپ کو بڑا اس کا ایک حیران کن جو ہے وہ رزلٹ ملے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنا پڑھوں؟ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ جس تعداد میں آپ درود پڑھتے ہیں، درود کے ساتھ تعداد کا بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یا جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو لوگ چلے گئے ہیں، میں نے دیکھا تھا کہ وہ 313 کی تعداد میں پڑھتے تھے۔ اب 313 کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ 313 کا ورد اور وظائف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو جب ہم 313 کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو جو تاثیر ہوتی ہے وظیفے کی وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔
تو وہ اس طرح پڑھتے تھے. لیکن درود شریف کا جو معاملہ ہے وہ وظائف یا عملوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. مجھ سے آپ پوچھیں کہ کتنی تعداد میں پڑھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ 5000 مرتبہ پڑھ لیں, 4000 مرتبہ پڑھ لیں. سامعین کرام, جب آپ درود کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں گے, 5000, 3000, 4000, تو اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا. درود سے آپ کو زیادہ فیض ملے گا. تو آپ ہزاروں کی تعداد میں, کثرت میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر اس کی تعداد کم بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی فکس میں تعداد میں پڑھیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی طبیعت اور آپ کی مصروفیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. تیسرا سوال کہ درود کیسے پڑھوں. دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیے, میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ درود تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعت پر, ان کے باطن پر درود جو ہے وہ کوئی زیادہ اثر نہیں کر رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درود میں بڑی لاغرضی کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ درود کیسے پڑھنا ہے. ایک بندہ 5000 کی تعداد میں پڑھ رہا تھا, دوسرا بندہ 500 کی تعداد میں پڑھ رہا تھا, لیکن 500 والا جو تھا اس پہ درود زیادہ اثر کر رہا تھا, اس کو زیادہ فائدہ دے رہا تھا, اور 5000 والے کو کوئی خاص فائدہ نہیں مل رہا تھا. تو جب وجہ پوچھی تو وجہ یہی نکلی کہ وہ جو 500 والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے, جبکہ 5000 والے کو صرف یہی پتہ ہے کہ 5000 مرتبہ پڑھنا ہے, تو طریقہ نہیں پتہ. تو یاد رہے کہ جو ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگ حضرات درود پڑھتے تھے تو ان کے درود میں تعداد سے زیادہ عاجزی, اخلاص اور ادب جو ہے وہ زیادہ شامل تھا. یقین جانیں, یہ تصوف آپ کر لیں یا دین اسلام کر لیں تو دین اسلام نام ہی ادب کا ہے. اگر اسلام سے ادب نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو جو انسان اسلام کو, تصوف کو قبول کر لیتا ہے لیکن ادب کے ساتھ وہ کوئی ذکر یا وظیفہ یا درود نہیں پڑھتا, تو اس کا جو وظیفہ یا درود ہوتا ہے اس کو فوراً رد کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ درود پڑھنے بیٹھیں تو آپ کانپ رہے ہوں. اولیاء کرام اس طرح کرتے تھے کہ وہ کانپتے تھے. جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کتنی بڑی ہستی کی ایک جو ہے ہم ثنا گا رہے ہیں, کتنی بڑی ہستی پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں. تو یہ کب کبھی ہم پہ طاری ہو جاتی ہے, ہم کانپ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں وہ ہماری ایکٹیویٹی پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ غیب جاننے والے ہیں, وہ سننے والے ہیں. تو ہمیں شرمندگی بھی ہو رہی ہے, درود پڑھتے ہم رو بھی رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ جس قابل انہوں نے ہمیں سمجھ لیا, انہوں نے ہمیں قبول کر لیا. جب یہ آپ کی انٹینشنز ہوگی, جب آپ کے یہ ارادے ہوں گے, اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور آپ کے تصور میں دنیا نہیں ہوگی, گنبد خضرا کا تصور ہوگا, تو پھر جو درود آپ پہ ایک اثر کرے گا, انقلاب برپا کرے گا, تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں, تب تک اللہ نگہبان.